جب باس نے شرط رکھی بیوی کو طلاق یا میری بیٹی سے شادی، وہ اپنے باس کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، زندگی کو جیسے جیسے ہی ویسے ہی قبول کر چکا تھا، لیکن ایک دن اس کی زندگی اس وقت بدل گئی جب باس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ باس نے اس کے سامنے ایک ایسی شرط رکھ دی جس نے اس کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیا۔ شرط یہ تھی کہ یا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا پھر باس کی بیٹی سے شادی کر لے۔ یہ بات سن کر طاہر کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ ایک طرف اس کی سادہ اور وفادار بیوی تھی اور دوسری طرف دولت اور طاقت کا راستہ تھا۔ رات بھر وہ اسی کش مکش میں رہا کہ اسے کس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ گھر کا سکون اور رشتوں کی حقیقت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ فیصلے انسان کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں، اور یہ کہانی اسی لمحے سے شروع ہوتی ہے جہاں لالچ اور وفا آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ آخر میں فیصلہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ دو زندگیاں بدلنے والا تھا۔ طاہر فیصل آباد کی ایک کپڑے کی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ تھا اور 8 سال سے اسی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس کے باس چودھری اقبال کا پورے علاقے میں رعب تھا۔ امیر آدمی تھا، 3 فیکٹریاں تھیں، بڑا بنگلہ تھا اور شہر میں اس کا نام سنتے ہی لوگ ادب سے سر جھکا لیتے تھے۔ طاہر کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک تھی مگر زندگی سادہ تھی۔ ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا، پرانی موٹر سائیکل تھی اور مہینے کے آخر میں حساب کتاب مشکل سے ملتا تھا۔ طاہر نے کبھی اس سادگی پر شکوہ نہیں کیا تھا، مگر کہیں نہ کہیں دل میں ایک خواہش دبی رہتی تھی کہ کاش زندگی تھوڑی آسان ہو جائے، تھوڑا پیسہ زیادہ ہو، تھوڑی عزت زیادہ ہو۔ طاہر کی بیوی صغرا ایک سیدھی سادی عورت تھی، رنگ سانولا تھا، قد درمیانہ تھا اور چہرے پر کوئی خاص چمک نہیں تھی، مگر وہ صبح سویرے اٹھتی، طاہر کا ناشتہ بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور رات کو جب وہ تھکا ہارا گھر آتا تو کھانا گرم کر کے سامنے رکھ دیتی۔ 8 سال میں صغرا نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی ضد نہیں کی، کبھی مہنگے کپڑوں کی فرمائش نہیں کی۔ طاہر کو یہ سب نظر آتا تھا مگر وہ اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا جتنی دینی چاہیے تھی۔ انسان کی عادت ہے کہ جو چیز ہمیشہ ملتی رہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور طاہر بھی اسی کمزوری کا شکار تھا۔ ایک دن چودھری اقبال نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ طاہر سوچتا ہوا گیا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ چودھری نے اسے بٹھایا، چائے منگوائی اور بڑے آرام سے بولا کہ طاہر، تم ہوشیار لڑکے ہو، 8 سال میں تم نے بہت محنت کی ہے، میں تمہیں آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ طاہر کے کان کھڑے ہو گئے اور دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چودھری نے پھر کہا کہ میری بیٹی روشنی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ کسی اچھے گھرانے کے نیک لڑکے سے بیاہی جائے۔ تم نے اگر اپنی موجودہ بیوی کو طلاق دے کر میری بیٹی سے نکاح کر لیا تو میں اپنی 2 فیکٹریاں تمہارے نام کر دوں گا اور شہر کے سب سے بڑے محلے میں تمہارے لیے بنگلہ خریدوں گا۔ یہ الفاظ سن کر طاہر کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبا، مگر پھر لالچ نے اسے گھیر لیا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چودھری صاحب، مجھے سوچنے کا تھوڑا وقت دیں۔ اس رات طاہر گھر آیا تو صغرا نے اس کی پسندیدہ دال مکھنی بنائی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے بولی کہ آج بازار سے اچھی دال ملی تھی، اس لیے بنا دی۔ طاہر نے خاموشی سے کھانا کھایا اور سو گیا، مگر رات پھر نیند نہیں آئی۔ 2 فیکٹریاں، بنگلہ، عزت، دولت، یہ سب ایک طرف تھا اور صغرا کے 8 سال ایک طرف تھے۔ صبح ہوئی تو طاہر نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ صغرا کے کمرے میں گیا جہاں وہ صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھی۔ طاہر نے آہستہ سے کہا کہ صغرا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ صغرا نے تسبیح رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ طاہر نے نظریں چرائیں اور بولا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور اس کے لیے تمہیں طلاق دینا ضروری ہے۔ صغرا کا چہرہ ایک لمحے میں سفید پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے مگر اس نے رونے نہیں دیا۔ وہ بہت دیر تک چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ طاہر، میں تم سے کچھ نہیں مانگتی، بس مجھے ایک رات کا وقت دے دو۔
کل صبح فجر کی نماز کے بعد جو چاہو کرنا۔ طاہر کو امید تھی کہ سغرا التجائیں کرے گی، منتیں کرے گی، شور مچائے گی، مگر اس کی خاموش آنکھوں نے طاہر کو اندر سے ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گیا اور سوچنے لگا کہ آخر سغرا نے ایک رات کا وقت کیوں مانگا ہے۔ رات بھر طاہر کو نیند نہیں آئی اور سغرا کے کمرے پوری رات روشنی جلتی رہی۔ فجر کی اذان ہوئی، طاہر اٹھا، وضو کر کے نماز پڑھی، مگر نماز میں دل نہیں لگا۔ سجدے میں سر رکھا تو سغرا کا وہ سفید پڑا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا جو کل طلاق کی بات کر کے سن ہو گیا تھا۔ نماز کے بعد طاہر اٹھا اور سغرا کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دل میں ایک عجیب بوجھ تھا، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سغرا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ طاہر دروازے پر رک گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ سغرا کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ طاہر نہیں جان سکا کہ وہ کیا مانگ رہی ہے، مگر اس منظر نے اس کے دل میں کچھ ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد سغرا نے ہاتھ نیچے کیے اور مڑی تو طاہر کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ چونکی نہیں، بس آہستہ سے اٹھی اور الماری کی طرف گئی۔ سغرا نے الماری سے ایک سرخ لفافہ نکالا اور طاہر کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر چہرہ پرسکون تھا۔ اس نے کہا کہ یہ لو اور چلے جاؤ۔ طاہر نے لفافہ ہاتھ میں لیا، وہ بھاری تھا۔ اس نے کھولا تو اندر پیسے تھے، گنے تو پورے 50,000 روپے تھے اور ساتھ ایک چھوٹی سی کاغذ کی پرچی تھی جس پر سغرا کے ہاتھ کا لکھا تھا۔ طاہر نے پرچی پڑھی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ پرچی پر لکھا تھا کہ طاہر، یہ پیسے میں نے 8 سال میں گھر کے خرچے بچا بچا کر اکٹھے کیے تھے۔ یہ اس دن کے لیے رکھے تھے جب تمہاری کوئی بڑی ضرورت پڑے۔ آج تمہاری خوشی کے لیے دے رہی ہوں، اپنی نئی زندگی شروع کرنے میں کام آئیں گے۔ میری طرف سے کوئی شکوہ نہیں، خوش رہو۔ طاہر کے ہاتھ سے پرچی گر گئی۔ وہ لفافہ پکڑے کھڑا رہا اور اس کی آنکھوں کے سامنے 8 سال گھومنے لگے۔ سغرا کا ہر صبح جلدی اٹھنا، کپڑے استری کرنا، کھانا بنانا، بیمار ہونے پر رات بھر جاگنا، اپنی کوئی خواہش نہ کرنا اور چپ چاپ گھر چلاتے رہنا، اور اس سب کے ساتھ ساتھ پیسے بھی بچاتی رہی۔ ایک ایک روپیہ سنبھال کر رکھتی رہی، کسی اپنی خواہش کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے جو آج اسے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ طاہر کا گلا بھر آیا۔ اس نے سغرا کی طرف دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑی بہر دیکھ رہی تھی اور اس کی پیٹھ طاہر کی طرف تھی۔ اس کے کندھے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے مگر وہ رو نہیں رہی تھی، یا شاید رونا چھپا رہی تھی۔ طاہر نے لفافہ واپس رکھنا چاہا مگر پھر رک گیا۔ لالچ نے ایک بار پھر اسے گھیر لیا اور وہ لفافہ لے کر گھر سے نکل گیا۔ دفتر پہنچ کر چودھری اقبال کو بتایا کہ وہ تیار ہے۔ چودھری نے خوشی سے کہا کہ بہت اچھا، آج شام کو گھر آ جاؤ، روشنی سے ملاقات کرو اور پھر آگے کی بات کرتے ہیں۔ طاہر شام کو چودھری کے بڑے بنگلے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بڑے بڑے کمرے، قیمتی فرنیچر، ملازم، چمکتی گاڑیاں، یہ سب دیکھ کر طاہر کے اندر کا لالچ اور بھی پکا ہو گیا۔ روشنی سامنے آئی تو وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، گوری، نازک اور اعتماد سے بھری ہوئی۔ طاہر نے سوچا کہ یہ زندگی ہے اور وہ اسے ضرور حاصل کرے گا۔ رات کو گھر واپس آیا تو سغرا نے کھانا گرم کر کے میز پر رکھ دیا۔ طاہر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے کھانا کھا لیا۔ سغرا نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ کہاں گئے تھے، کیا ہوا، کیا فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے برتن اٹھا کر باورچی خانے میں چلی گئی۔ طاہر اپنے کمرے میں لیٹا تو چھت کو تکتا رہا۔ سغرا کی پرچی کے الفاظ بار بار ذہن میں گونجتے رہے، میری طرف سے کوئی شکوہ نہیں، خوش رہو۔ 8 سال کی وفا کا بدلہ صرف اتنا تھا کہ خوش رہو۔ طاہر کی آنکھ لگی تو خواب میں بھی سغرا کا وہ کانپتا ہوا کندھا نظر آ رہا تھا۔ اگلے دن دفتر میں طاہر نے چودھری کو بتایا کہ وہ آج طلاق دے دے گا۔ چودھری نے کہا کہ جلدی کرو، اگلے ہفتے کا نکاح کی تیاری ہے۔ طاہر دوپہر کو گھر پہنچا اور سغرا کو بلایا۔ سغرا سامنے آئی تو اس کے ہاتھ میں آٹے کا پیالہ تھا، وہ روٹیاں بنا رہی تھی۔ اس نے طاہر کو دیکھا اور بالکل پرسکون آواز میں بولی کہ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اس ایک جملے نے طاہر کی پیروں کو جیسے زمین سے جکڑ دیا ہو۔ اسے اچانک محسوس ہوا کہ جس عورت کو وہ چھوڑنے آیا ہے وہ ابھی بھی اس کی فکر کر رہی ہے، ابھی بھی اس کے لیے روٹی بنا رہی ہے۔
تہر کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا سرخ لفافہ میز پر رکھ دیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سغرا باورچی خانے سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ تہر کرسی پر بیٹھا ہے اور میز پر سرخ لفافہ رکھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں اور وہ نظریں جھکائے بیٹھا ہے۔ سغرا نے لفافہ دیکھا اور سمجھ گئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے سامنے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ تہر نے سر اٹھایا اور سغرا کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں نہ غصہ ملا، نہ نفرت، نہ شکوہ، بس ایک گہری اداسی تھی جو برسوں کی خاموشی سے جنم لیتی ہے۔ تہر نے لفافہ اٹھا کر سغرا کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ واپس رکھ لو۔ سغرا نے لفافہ نہیں لیا بلکہ بولی کہ یہ تمہارے ہے، میں نے تمہارے لیے رکھا تھا۔ تہر نے لفافہ میز پر رکھ دیا اور بولا کہ سغرا میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ سغرا نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ تہر نے کہا کہ سغرا میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ تم نے 8 سال میں مجھے ہمیشہ اپنے سے آگے رکھا اور میں نے کبھی تمہاری قدر نہیں کی۔ میں دولت اور چمک دمک میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اپنے گھر کی روشنی نظر نہیں آئی۔ سغرا خاموش رہی تو تہر نے پھر کہا کہ میں چودھری کے گھر نہیں جاؤں گا، وہ رشتہ ختم کر دیا۔ سغرا نے اس بار تہر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا کہ کیوں 2 فیکٹریاں اور بنگلہ چھوڑ دیا؟ تہر نے جواب دیا کہ کیونکہ جو میرے پاس ہے وہ کسی فیکٹری سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، مگر میں نے بہت دیر میں سمجھا۔ سغرا کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے آنسو نہیں گرنے دیے اور خاموش رہی۔ اگلے دن تہر نے دفتر پہنچ کر چودھری اقبال کو صاف کہہ دیا کہ وہ یہ رشتہ نہیں کر سکتا۔ چودھری کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے کہا کہ اگر تم نے یہ رشتہ نہیں کیا تو تمہاری ملازمت ختم۔ تہر نے ایک پل سوچا اور پھر بولا کہ ٹھیک ہے چودھری صاحب، ملازمت ختم۔ یہ کہہ کر تہر نے اپنی میز کا سامان سمیٹا اور دفتر سے نکل گیا۔ باہر آیا تو دھوپ تیز تھی اور جیب میں صرف کرائے کے پیسے تھے، مگر دل پر جو بوجھ تھا اور اتر گیا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا، نوکری نہیں، پیسے نہیں، مگر پھر سرخ لفافے کا خیال آیا اور اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آ گئی۔ گھر پہنچا تو سغرا آنگن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ تہر کو اس وقت آیا دیکھ کر چونکی اور پوچھا کہ آج جلدی کیسے؟ تہر نے کہا کہ نوکری چھوڑ دی۔ سغرا کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے تہر کو دیکھا اور پوچھا کہ کیوں؟ تہر نے پوری بات بتا دی کہ چودھری نے دھمکی دی تھی کہ مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ سغرا نے ایک لمحہ چپ رہ کر پھر کپڑے دھونے شروع کر دیے اور بولی کہ ٹھیک ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ یہ 4 الفاظ سن کر تہر کا گلا بھر آیا۔ اس عورت کو ابھی پتہ چلا تھا کہ گھر کی آمدن بند ہو گئی اور اس نے شکوہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ ظاہر کیا۔ تہر کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ عورت دراصل کتنی مضبوط ہے۔ اس رات تہر اور سغرا دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھر پہلی بار تہر نے سغرا سے پوچھا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ سغرا مسکرائی اور بولی کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ تم ٹھیک رہو۔ تہر نے پوچھا کہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی؟ سغرا نے کہا کہ جب گھر والا ٹھیک ہو تو عورت کو اور کیا چاہیے؟ تہر نے سغرا کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ سغرا میں نے تمہاری بہت قدر نہیں کی، مگر اب کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ سغرا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس بار اس نے انہیں نہیں روکا۔ وہ آنسو برسوں کی خاموشی کا بوجھ اتار رہے تھے اور اس رات پہلی بار سغرا کو محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ ادھر شہر کے دوسرے کونے میں چودھری اقبال اپنے بغلے میں بیٹھا غصے سے تہر کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور اسے کیا خبر تھی کہ اس نے جو پتھر اچھالا تھا وہ ایک دن اس کے اپنے شیشے توڑے گا۔ تہر رات بھر جاگتا رہا۔ گھر کی خاموشی آج پہلے جیسی نہیں تھی۔ ہر طرف ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے اندر ایک بھاری احساس چھپا ہوا تھا۔ وہ بار بار سغرا کے الفاظ سوچتا رہا، اس کی خاموش قربانی، اس کی آنکھوں کی وہ نمی جو شکایت نہیں بن رہی تھی بلکہ دعا بن رہی تھی۔ صبح جب روشنی پھیلی تو تہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس کی زندگی کا رخ بدلنا ہے، مگر اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ تبدیلی کتنی گہری ہوگی۔ سغرا معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ وہ چولہا جلا رہی تھی، چائے بنا رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تہر نے اسے دیکھا تو دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ وہ عورت جسے وہ چھوڑنے نکلا تھا آج بھی اس کے لیے روٹیاں بنا رہی تھی۔ تہر آہستہ سے اس کے پاس آیا اور بولا کہ سغرا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ سغرا نے سر اٹھایا اور بس اتنا کہا کہ بول۔ تہر نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے دولت اور لالچ میں تمہیں کم سمجھا، لیکن آج مجھے سمجھ آ گیا ہے
کہ اصل زندگی کیا ہے۔ سغرا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو کپڑے سے صاف کیا اور آہستہ سے بولی کہ طاہر، میں نے تم سے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا، نہ دولت، نہ عیش، نہ بنگلہ، بس ایک عزت اور ساتھ چاہا تھا۔ طاہر کی آنکھیں جھک گئیں اور بول نہ سکا۔ اس لمحے گھر کے اندر ایک خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس میں برسوں کی کہانیاں چھپی ہوتی ہیں۔ باہر گلی میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اندر ایک نیا فیصلہ جنم لے رہا تھا۔ اسی دن چودھری اقبال کے گھر سے ایک آدمی آیا۔ اس نے طاہر کو بتایا کہ چودھری اسے آخری موقع دے رہا ہے، اگر وہ واپس آ جائے تو سب کچھ ویسا ہی رہے گا، ورنہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ طاہر نے اس آدمی کی بات سنی، مگر اس بار اس کے چہرے پر کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو سغرا نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا واقعی تم نے فیصلہ کر لیا ہے؟ طاہر نے کہا کہ ہاں، اب میں وہی زندگی چاہتا ہوں جس میں تم ہو، نہ کہ وہ جس میں صرف دولت ہو۔ دن گزرتے گئے، طاہر نے چھوٹا سا کام شروع کیا۔ شروع میں مشکل آئی، پیسے کم تھے، حالات سخت تھے، مگر اس بار اس کے ساتھ سغرا تھی۔ وہ ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہی، کبھی ہمت دیتی تھی، کبھی خاموشی سے سہارا بنتی۔ طاہر نے پہلی بار محسوس کیا کہ اصل طاقت پیسے میں نہیں بلکہ اس انسان میں ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ ایک دن اچانک چودھری اقبال کی فیکٹری میں بڑا نقصان ہو گیا۔ ایک آرڈر غلطی کی وجہ سے ختم ہو گیا اور نقصان لاکھوں میں تھا۔ شہر میں بات پھیل گئی، لوگ کہنے لگے کہ چودھری کا وقت کم ہو رہا ہے۔ اسی دوران طاہر کا چھوٹا سا کام آہستہ آہستہ چل نکل آیا تھا۔ لوگ اس کی ایمانداری کی وجہ سے اس پر اعتماد کرنے لگے تھے۔ چودھری نے ایک دن طاہر کو بلایا۔ اس بار اس کے لہجے میں غرور نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں پہلے سے زیادہ دے دوں گا۔ طاہر نے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا کہ چودھری صاحب، آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، مگر میں نے اپنے آپ کو کھو دیا تھا۔ اب میں نے خود کو دوبارہ پایا ہے اور یہ چیز کسی قیمت پر نہیں بیچی جا سکتی۔ چودھری خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل نقصان پیسہ نہیں ہوتا، اصل نقصان وہ اعتماد ہوتا ہے جو واپس نہیں آتا۔ گھر واپس آ کر طاہر سغرا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ سغرا، آج میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ دولت آتی جاتی رہتی ہے، مگر جو انسان تمہیں سچ میں چاہے وہ ایک بار مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سغرا نے طاہر کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں وہی خاموش سکون تھا جو شروع سے تھا۔ رات ہوئی تو دونوں آنگن میں بیٹھے تھے، ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ طاہر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ سغرا نے جواب دیا کہ کبھی کبھی ہار انسان کو جیتنے کا مطلب سمجھا دیتی ہے۔ اسی لمحے طاہر کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا اصل فیصلہ کسی دفتر میں نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے گھر میں ہوا تھا، جہاں ایک عورت نے بغیر شور کے اسے بدل دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل دولت وہ نہیں جو بینک میں ہو، اصل دولت وہ ہے جو دل کو سکون دے۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی تھی، یہ اصل میں ایک آغاز تھا، ایک ایسے سفر کا آغاز جہاں طاہر نے سیکھ لیا تھا کہ محبت، عزت اور وفا وہ چیزیں ہیں جو نہ فیکٹریوں سے ملتی ہے نہ بنگلوں سے، یہ صرف ان ہاتھوں میں ہوتی ہے جو خاموشی سے ساتھ نبھاتے ہیں۔